الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ولادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پرمسرت مبارکباد وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے آپ تمام عالم اسلام تمام مومن مومنات کی بارگاہ میں ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ شہزادی کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو پروردگار عالم صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کرے انشاءاللہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سلسلے میں شیخ طوسی رحمہ علیہ اپنی کتاب مصباح میں اور اکثر علماء نے آپ کی ولادت بسعادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال لکھا ہے۔ آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں لکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب زہرا کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ سب سے الگ ہے، یہ سب سے جدا ہے۔ فاطمہ کے معنی ہے جدا کر دینا، الگ کر دینا۔ پھر فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ اسم الہی جس وقت خدا نے اس نام کا انتخاب کیا، اس نام کا انتخاب اس لیے کیا پروردگار عالم نے کیونکہ یہ روز قیامت اپنے چاہنے والوں اپنے اتباع کرنے والوں کو آتش دوزخ سے نجات دلانے والی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں جو بہترین اللہ نے نام عطا کیے ہیں جنہیں ہم القابات کہتے ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو 9 القاب سے نوازا۔ خدا کے نزدیک ان کا بڑا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا نے فاطمہ کو زہرا کہا ہے، زہرا یعنی روشن منور۔ جناب فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو نور ساطع ہوتا تھا، نور خدا کی بندگی کا حق ادا کر رہا تھا، وہ نور کہ جو زمین عرش والوں کے لیے ایسے چمک رہا تھا جیسے فرش والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ پھر فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ عورتوں میں ایسے سب سے زیادہ
اس عورت کو پسند کرتا ہے جس کی عبادت سب سے زیادہ بہترین ہو، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر عبادت کسی کی نہیں تھی۔ پھر فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی طہارت کی اس منزل پر ہیں کہ ان کے نزدیک رجس نہیں آ سکتی، ناپاکی نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ نے اس سلسلے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سند ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے طاہرہ ہونے کی۔ پھر شہزادی کے لقب میں ایک القاب ہے جس کا نام ہے رازیہ۔ رازیہ یعنی وہ اللہ کی خوشنودی میں خوش رہنے والی۔ آپ پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنے بھی ابتلاحات آئے، بیوی سب پر راضی ہے، یہاں تک کہ ایک ماں کے لیے سب سے خوشی کا مقام کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایک عورت کی زندگی میں خوشی کا موقع تب آتا ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ایک عورت سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے آغوش میں بچے کو لے کر کے۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب بھی آغوش آباد ہوئی، چاہے امام حسن علیہ السلام، چاہے امام حسین علیہ السلام، اگرچہ بیٹیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور جناب محسن علیہ السلام جو کہ شکم مادر میں شہید کیے گئے، اگرچہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام آئے، لیکن یہ وقت تھا ماں کے خوش ہونے کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے کی ولادت کے وقت اس پر آنے والی مصیبتوں کو، جو کہ اسلام کی راہ پر نانا کے دین کو بچانے کے لیے یہ بچے جو قربانی دیتے اولاد فاطمہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے وقت ہی بیان کیا تھا کہ اے بیٹی، تیرا یہ بیٹا دین اسلام کی خاطر ایسے مارا جائے گا۔ امام حسن کے بارے میں بتایا کہ اسے زہر سے شہید کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اسے کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ ماں غمگین تو ہے لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہے، یعنی اگر وہ آیت دیکھی جائے جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا نا جناب علی اصغر علیہ السلام کی لاش کو لے کر کے کہ رضن میں قضائی و تسلیما لعمر، تو یقیناً جناب زہرا رضا پروردگار عالم پر راضی ہے، اسی لیے ان کو راضیہ کہا جاتا ہے۔ ہر آزمائش پر شہزادی سلام اللہ علیہ خاموش رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے مرضیہ۔ مرضیہ کے معنی ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے، یہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان سے میں راضی ہوں، تو جس سے خدا راضی ہے اور جناب زہرا خدا سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا پروردگار رضا فاطمہ ہے، مرضی پروردگار مرضی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ صرف نفس مطمئنہ کی ماں نہیں ہے بلکہ نفس مطمئنہ کا حق بھی شہزادی سلام اللہ علیہ نے ادا کیا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے نا کہ جو اللہ سے راضی ہو جائے وہ بھی داخل بہشت ہوگا، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ بھی داخل بہشت ہوگا۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ نفس مطمئنہ کی منزل پر ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ پروردگار عالم سے راضی ہیں۔ پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بطول عذرا ہے، اللہ اکبر، یہ بطول عذرا ہے، یعنی جس نے 4 بچوں کو پیدا کیا مگر اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اور عورت شرعی اعتبار سے ہر مہینے ایک وقت پر
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی واجبات کو ترک کر دیتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایسی بطول ہیں کہ نجاست سے پاک ہے، ان کے پاس کوئی نجاست نہیں آ سکتی، بچے کی ولادت کے وقت بھی اور بچے کی ولادت کے بعد کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ پھر فرمایا یہ صدیقہ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادقہ ہے، صادقہ یعنی سچ بولنے والی، صدیقہ کہا یہ صدیقہ ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ صدیقہ ہے، کیوں کہا؟ جس نے جھوٹ کبھی بولا نہ ہو، جو شدت کے ساتھ جو سچی ہو، جس کی صداقت کا اعلان خود میدان مباحلہ کر رہا ہے۔ میدان مباحلہ اس بات کا گواہ ہے کہ خداوند عالم نے خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ اسلام کی صداقت کا اعلان تھا، اسلام کی صداقت کی گواہ بن کر کے گئیں، پھر اسلام کی صداقت کی گواہ بن کر کے گئی ہیں کہ جس وقت میدان مباحلہ میں قدم رکھا ہے تو آپ جانتے ہیں نجرانیوں نے یہ کہہ کر کے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا کہ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ پھر پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب اور ہے مبارکہ۔ مبارکہ کیسے ہے؟ سورہ کوثر اس کی مصداق ہے کہ جب عرب والوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غول ابتر کا طعنہ دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے نبی اب یہ جو اولاد آئے گی اس کی اولاد سے پروردگار عالم کثیر اولاد کو پیدا کرے گا، یعنی بظاہر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اکلوتی بیٹی ہیں لیکن ان کی بطن سے آنے والی اولاد رسول کہلائی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب زہرا کا ایک لقب ہے زکیہ۔ زکیہ یعنی پاک، جن کے پاس کوئی نجاست کوئی رجس نہیں آ سکتی ہے۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لقب میں سے آ جائیے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیت جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ام ابیہا۔ یہ ام ابیہا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کس وقت کہا گیا؟ جبکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بظاہر ہم ویڈیو سن کر کے زیادہ پسند کرتے ہیں، مجلس عزا سن کر کے ہم جناب زہرا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کتابوں میں ہے کہ آپ کو ام ابیہا، ام ایمہ، سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ میری بات اس پر ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کس وقت لقب ملا ہے؟ تو روایات کہتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف گئے اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پتھر مارے گئے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی مجھے اتنے پتھر نہیں مارے گئے جتنے پتھر طائف میں مارے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا جاتا تھا جبریل امین نازل ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول خدا فرماتا ہے کہ کیا طائف والوں پر عذاب الہی کو نازل کر دوں؟ طائف والوں پر عذاب الہی کو نازل کر دوں؟ کیوں؟ اس لیے خدا نے اپنے رحمت للعالمین کی مصیبتوں کو دیکھا کہ اس قدر اسلام کی راہ میں میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جیسے ہی جبریل امین نے کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، خدا سے کہہ دیجئے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ پہچانتے تو یہ عمل نہ کرتے۔ جب واپس چلے گھر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے راستے سوچتے چلے آ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو اس عالم میں ملوں گا اور میری بیٹی میرے زخم کو دیکھ کر کے تڑپ جائے گی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے چلے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا سن مبارک کل 6 برس کا تھا، شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کے زخم کو دیکھا۔ اگر اس جگہ پر کوئی عام لڑکی ہوتی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کو دیکھ کر کے تڑپ جاتی، رونے لگتی، لیکن آپ جانتی ہیں ماں کا عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر بچہ زخمی ہو جائے تو ماں پریشان نہیں ہوتی، بلکہ اپنے بچے کے زخم کو صاف کرتی ہے، اپنے بچے کے زخم پر پٹی باندھتی ہے اور بڑی محبت سے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ ایسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے اپنے بابا پر گریہ نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھیں اور بابا سے کہنے لگیں کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی لے آؤں اور پانی لا کر کے آپ کے زخم کو صاف کر دوں۔ جب بڑی محبت سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پانی لے کر کے آئیں اور اپنے بابا کے زخم کو صاف کیا، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، بڑی محبت سے دیکھتی رہیں، تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کر کے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تم تو اپنے بابا کی بھی ماں ہو۔ صرف جناب زہرا اپنے بابا کی ماں نہیں بلکہ اپنی ماں کی بھی مونس و غمخوار تھیں۔ اور کیسے تھیں؟ شیخ صدوق رحمہ علیہ نے معتبر سند کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طرح ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تو مکے کی عورتوں نے اس عداوت کی بنا پر جو انہوں نے آن حضرت سے کی تھی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دوری کر لی۔ اب آپ جانتی ہیں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جناب رسالت مآب سے عقد کیا تو ان کی قوم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عداوت کی۔ یہ عداوت کی وجہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جس پر بیوی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس پر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور رسول کی رسالت کو مانا اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر لیا۔ جب عقد ہو چکا تو قبیلے کے تمام خواتین نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے دوری اختیار کر لی۔ کوئی عورت جناب خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی اور نہ ہی کسی خواتین کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آنے دیتی تھی، یعنی ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اور جب بیوی حاملہ ہوئی ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حمل شکم مادر میں آیا ہے تو بیوی بڑی وحشت میں رہتی تھی، زیادہ غم و آلام میں رہتی تھیں، اور زیادہ غم و آلام میں رہنے کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا کہ کہیں سخت عداوت کی بنا پر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ اس عالم میں بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں عداوت کی وجہ سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں تھی تو وہ اپنی مادر گرامی سے باتیں کرتی تھیں، ان کی مونس تھیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتی تھیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس حالت کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کے رکھتی تھیں، بتاتی نہیں تھیں کہ میرا بچہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ بس ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو سنا کہ جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کسی کو نہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا جو فرزند میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا مونس ہے، میرا غمخوار ہے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور یہ طاہر و بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ میری نسل اس سے چلائے گا اور اس کی نسل سے ائمہ اور دین کے پیشوا خلق ہوں گے۔ اور آپ جانتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا خود 11 اماموں کی ماں ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے کچھ شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو تاریخ کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب طاہر اور جناب فاطمہ زہرا بطن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھی۔ یعنی جب رسول اسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کیا تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے 3 فرزند عطا کیے، قاسم، جناب عبداللہ اور جناب طاہر، لیکن پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ان بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو آغوش رسالت میں بھیجا۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 4 فرزند تھے، جن میں 3 کا انتقال ہو گیا اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے نسل قیامت تک برقرار رہے گی۔ اور اس میں بھی کچھ اختلاف ہے کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم جو کہ آپ نے نام سنا ہوگا یہ لڑکیاں تھیں یا نہیں تھیں۔ تو اس سے حقانیت بیان کرتے ہیں کہ زینب، رقیہ، کلثوم آن حضرت کی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن یہ لڑکیاں ظہور اسلام سے پہلے یعنی اعلان رسالت سے پہلے، تھوڑا توجہ سے سنیے، اعلان رسالت سے پہلے کافروں عتبہ، شعبہ جو ابو لہب اور ابو عاص ابن رباح کے ساتھ بیاہی تھیں، یہ تینوں یعنی زینب، رقیہ، کلثوم یہ خالہ بنت خویلد ہمشیر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں تھیں۔ ایک بار پھر سے سنیے کہ زینب، رقیہ، کلثوم خالہ بنت خویلد ہمشیرہ یعنی بہن ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور یہ تینوں بیٹیاں انہی کی تھیں اور ان کے والد کا نام ابوالہند تھا، یعنی زینب، رقیہ، کلثوم کے والد کا نام ابوالہند تھا۔ تو یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیر کفالت و زیر تربیت میں رہی ہے، اور جب خالہ یعنی جناب خدیجہ کی بہن کا انتقال ہو گیا تو یہ تینوں بیٹیاں جو کہ زیر کفالت جناب خدیجہ کے ساتھ تھیں تو یہیں پر تربیت پائی، یہیں پر پروان چڑھی اور یہیں پر جوانی آئی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بیٹیاں کہلائیں، جبکہ رشتے میں کون ہے؟ بھانجیاں ہیں۔ تو جب آپ تاریخ کے حقائق کو دیکھیے گا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا اکلوتی بیٹی ہیں، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ
صرف کچھ برس رہی، روایت میں ہے کہ 5 سال رہی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں اور حضرت فاطمہ زہرا کو 5 سال اپنی ماں کی آغوش میں تربیت نصیب ہوئی ہے۔ جناب خدیجہ جب علالت سے حضرت فاطمہ زہرا جب بستر علالت پر آئی ہیں تو جناب زہرا بہت رنج و آلام میں رہتی تھیں، بہت پریشان رہتی تھیں، اپنی ماں کی تیمارداری بھی کرتی تھیں دن رات۔ یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہیں تو اس عمل کو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا اطاعت والدین کرتی نظر آ رہی ہیں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ بستر علالت پر آ گئی ہے اور جناب زہرا اس وقت بھی بڑے بے حد رنج میں رہتی تھیں، لیکن اپنے مادر گرامی کی تیمارداری کرتی تھیں، دن رات کرتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظریں جمائے رہتی تھیں، انہیں دیکھتی رہتی تھیں۔ جب ماں کا چہرہ بحال ہوتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ ذرا خوش ہوتی تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی تو اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کے جناب زہرا کا چہرہ بھی مسکرا اٹھتا تھا۔ لیکن جب اپنے ماں کے چہرے کو پسماردہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہو گئیں۔ یہ طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹی میں تم سے رخصت ہونے والی ہوں، افسوس تمہیں دلہن نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری رہی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک 10 بعثت میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی قبر مبارک مقبرہ حجون جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہر لمحہ اسی طرح سے خدمت انجام دینا چاہیے جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنی مادر گرامی کے ساتھ رہیں۔ صرف مادر گرامی نہیں بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی پرخلوص انداز سے ان کی خدمتوں کو انجام دیتی رہیں کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ یہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یہ فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت امتیازات بخشے ہیں۔ آپ کے امتیازات کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہو، جو جوانان جنت کی ماں کے ساتھ ساتھ جس کے تمام رشتے اس قدر بلند و برتر ہوں جس قدر بلند و برتر رشتہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ یعنی یہ صرف سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے بلکہ یہ جوانان جنت کے سردار کی ماں بھی ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کل ایمان مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کائنات کے تمام انسانوں سے بالا تر ہیں اور آپ کے شوہر امت اسلامیہ کے تمام نامور افراد سے بالا تر ہیں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ اور آپ کے فرزند جو جوانان جنت کے سید و سردار ہیں اور منصب امامت کے مالک و مختار ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ احادیث مبارکہ ہے جس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے کفر و شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے۔
نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی نمازی ہے تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، متکبر نہیں ہو، اس کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں ہوگا اور وہ تکبر سے دور رہے گا، کیونکہ نماز تکبر سے دوری قرار دیتی ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کو تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ تمہارے روح کی پاکیزگی ہے، روح کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، اور رزق میں زیادتی یعنی بڑھاوا وسعت عطا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے کو تمہارے خلوص کی استواری اور برقراری قرار دیا ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو قرار دیا ہے، عدالت کو دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ شہزادی اسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت ائمہ معصومین علیہم السلام کو اختلافات سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ پھر شہزادی اسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کے لیے عزت اور کافر و منافقوں کے لیے سبب ذلت و رسوائی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا، والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال قرار دیا، صلہ رحمی کو سبب بلندی و طول عمر قرار دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، بس تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو، تمہیں دنیا اور آخرت کے انحرافات عذاب سے بچائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ یعنی آخری پیغام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حدیث سے ہم یہ نکالتے ہیں کہ علی اور رسول امت کے دو باپ ہیں، ان دونوں کی پیروی کرنا ہے تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم کیا ہے مالا مال ہو جائیں گے۔